اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج 8واں پارے کا مطالعہ ہم کریں گے، اور 8ویں پارے کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کے سامنے اگر فرشتوں کا نزول ہو اور مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں، یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ ان کو معجزہ دکھانے کا مطالبہ اور جہالت اور ہٹ دھرمی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ایمان لانے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا انسانوں کے بارے میں اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ آیات 12 اور 13 میں شیاطین خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے سجاتے ہیں، یعنی انسانوں اور جناتوں میں سے بعض شیاطین ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو بڑی خوشنما لیکن پرفریب باتیں سجاتے ہیں تاکہ انبیاء اور نیک لوگوں کے مشن میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں۔ معجزہ دکھانے کا مطالبہ ہی ایسی ایک پرفریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیاطین کو اس مذموم حرکت کے لیے چھوٹ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان باتوں سے ایسے لوگوں کی آزمائش ہو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اپنی بدعمالیوں کے لیے پہلے ہی سے جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ یہ باتیں انہیں بدعمالی کا جواز فراہم کر دیتی ہیں، اور وہ اپنی بدعمالیوں پر اب زیادہ دھڑلے سے جاری اور ساری رہتے ہیں۔ دور حاضر میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی خوشنما لیکن پرفریب باتیں ہیں جن کا مقصد مغربی تہذیب کو رواج دینا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حق اور عادلانہ نظام کے حوالے سے ہدایات دی، اور آیات 116 تا 117 میں اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی، یعنی ہر دور میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے، کیونکہ اس راستے کی لذت فوری حاصل ہو جاتی ہے۔ انہیں کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تسکین کے سوا نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی بات اور وہ سوچتے ہیں۔ جس رخ پر لوگوں کی اکثریت جاری ہو وہ بھی ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ وہ کسی بات کی تحقیق نہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے عقائد اور اعمال گمان، قیاس، بے سند باتوں اور بے تکی باتوں پر ہوتے ہیں۔ اب اگر اکثریت کا معیار بنا کر اس کی پیروی کی گئی تو گمراہی کا خطرہ رہے گا۔ مغربی جمہوریت کے گمراہی کا بنیادی سبب بھی یہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کی بجائے عوام کی اکثریت کے رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے، اور اقبال نے بہت پیارے الفاظ میں اس کی نفی کی ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، یعنی نمبرز پورے ہونے چاہیے، اس میں چاہے جاہل، نٹو کٹو، بدماش، شرابی، جواری کیوں نہ اوپر آ جائے، نمبرز پورے ہونے چاہیے۔ اس لیے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا پہلے کہ جب 20 سال تک انہوں نے کوشش جاری رکھی، اچھے لوگوں کو ساتھ جوڑے رکھا، تو 1 سیٹ ملتی تھی بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو پھر سارے جواریوں کو، چرسیوں کو، پوٹریوں کو، بدماشوں کو، اور جو پوری ساری جماعتوں کا گند تھا اس کو جمع کیا، اور ایک عظیم کلیہ بیان کیا کہ جی جو یو ٹرن لیتے ہیں وہ اصل میں عظیم لیڈر ہوتے ہیں۔ تو اس عظیم لیڈر بننے کی خاطر انہوں نے پھر ایسے عظیم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنا لی۔ تو آج ہم اس حکومت کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے کارنامے بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ معیار حق شریعت ہے، موروثی تصورات نہیں ہیں۔ اصل میں مشرکین نے بعض جانداروں کی خود ساختہ تصورات کے تحت ان کو حرام ٹھہرا کر ان کا ذبیحہ ممنوع قرار دیا تھا،
اسلام قبول کرنے کے باوجود بعض لوگوں کے ذہنوں میں ان موروثی عقائد کی جو ہے وہ تصورات موجود تھے۔ وہ حرام ٹھہرائے گئے جانوروں کا گوشت کھانے سے کتراتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، اس حوالے سے کوئی عذر مت پیش کرو۔ حرام ٹھہرانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس نے تمہارے لیے حرام کیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ایسا کھانا جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ آیت نمبر 120 اور 121 میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ چاہے خفیہ گناہ ہو یا ظاہری گناہ ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ یعنی اصل میں پس منظر یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے تو اسے مت کھاؤ۔ مشرکین کی اس بات کا کوئی اہمیت نہ دو کہ تمہارے نزدیک اللہ کا مارا ہوا مردار جانور تو حرام ہے، لیکن جس جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے مارتے ہو وہ حلال ہے۔ یہ دلیل اصل میں شیاطین نے مشرکین کو سکھائی تھی تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ باطنی گناہ سے مراد یہ ہے کہ دل میں تو مشرکانہ تصورات کی وجہ سے کسی جانور کا تقدس ہے، لیکن ظاہری طور پر کوئی عذر پیش کر کے اس کے کھانے سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 122 میں غفلت کی زندگی بسر کرنے والے شخص کو مردہ سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے مردہ غافل ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہوتی، ایسے ہی وہ شخص جو غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک مردے کی طرح ہوتا ہے۔ آیات 123 تا 124 میں بستی کے سردار بستی کے مجرم بنا دیے جاتے ہیں، یعنی بڑا اہم رہنمائی دی جا رہی ہے کہ حق کا راستہ اصل میں آزمائشوں سے گزر کر آتا ہے، اور آزمائش ایک صورت یہ ہے کہ ہر بستی کے مجرموں کو اس بستی کا سردار بنایا جائے۔ وہ اہل حق کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں، البتہ اگر اہل حق ڈٹے رہیں تو یہ سازشیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حق کے مخالفین کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ احکامات ان پر براہ راست نازل کیوں نہیں ہوئے۔ وہی کا نزول اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلص بندوں پر ہی ہوتا رہا ہے، اور اس مجرم اس فعل و کرم کے لائق نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم پر اللہ کا فضل کیوں نہیں نازل ہوتا، وہی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ آیت نمبر 125 اور 127 میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جس شخص کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اپنے احکام کے لیے، اپنی شریعت کے لیے کھول دیتا ہے، اسے شریعت پر عمل سے دلی اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص شریعت کے احکامات کو بوجھ سمجھے وہ ایسا بد نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ محرومی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ جو خوش نصیب ان باتوں سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں ان کا پشت پناہ اللہ تعالیٰ ہے، انہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت میں جگہ دے گا۔ آیات 128 اور 29 میں انسانوں کی اکثریت ناکام ہوگی اس کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شیاطین جنات سے فرمائے گا کہ تم نے تو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انسانوں میں سے شیاطین کی پیروی کرنے والے کہیں گے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھا کر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ برے اعمال کرنے والے تمام جنات اور انسان جہنم میں ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین جنات کے حملوں سے بچنے کی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ناحق عذاب نہیں دے گا۔ آیات 133 تا 135 میں ظالم لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور اس دن محاسبہ کیا جائے گا، اور ظلم و زیادتی کرنے والے ہرگز اس دن کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہر ظلم کا حساب دے گا۔ آیات 136 تا 137 میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حق تلفی اور ناشکری کا تذکرہ ہے، یعنی مشرکین اس بات کو ماننے کے باوجود کہ فصلیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور جانوروں کا خالق بھی وہی ہے، فصلوں اور جانوروں کے گوشت کا ایک حصہ اللہ کے نام کر دیتے اور دوسرا بتوں کے نام کر دیتے۔ اللہ کے نام کا حصہ فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے اور بتوں کے نام کا حصہ بت خانے کے پجاری اور پنڈتوں کے حوالے کر دیتے۔ جیسے ہمارے ہاں جاہل لوگ آج بھی فصل کا ایک حصہ بڑا پیروں کے نام کر دیتے ہیں،
اور اس میں سے کھانا وہ جو ہے وہ گناہ تصور کرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کا معاملہ بھی تھا۔ مزید یہ ظلم کرتے ہیں کہ اگر کبھی پیداوار میں کچھ کمی آ جائے تو اس کمی کو اللہ کے حصے پر یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، وہ ہماری چیزوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کے حصوں میں یعنی بتوں کے حصوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بتوں کے حصے میں کمی کرتے ہوئے وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں وہ کوئی بلا نہ نازل کر دیں، کیونکہ بت سامنے نظر آتے تھے لیکن اللہ کو بہت اوپر سمجھ کر اس کے عذاب سے بے خوف تھے۔ آج ہمارے بھی اکثریت کا یہی حال ہے کہ اللہ بہت دور ہے، اس لیے بے خوف ہیں اور اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ تمام گمراہیاں انہی مذہبی پیشواؤں نے تلقین کی تھی۔ بتوں کے نام پر بچوں کو ذبح کر کے ان کی بھین چرانے کا ظلم بھی انہی سنگ دلوں نے سکھایا تھا۔ گویا ان بدبختوں نے مشرکین کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر دی تھی۔ آج ہم نے بھی پوری زندگی اللہ کی بندگی کے لیے وقف کرنے کی بجائے کچھ وقت عبادات کے لیے اور اکثر وقت دنیا کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو دنیا داری کے وقت پر کوئی حرج نہیں ڈالتے، بلکہ عبادت کے لیے مقرر وقت ہی کو قربان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آیات 138 تا 139 میں مشرک پنڈتوں کے من گھڑت فیصلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار جو اللہ کا تھا اور اس کے رسولوں کا تھا، مشرکین کے مذہبی پنڈت یہ حق غصب کر لیتے ہیں۔ جانوروں کے گوشت، دودھ اور فصلوں کو کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ بعض جانوروں پر سواری کرنے کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ پابندی لگاتے ہیں کہ فلاں جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس جھوٹ کی سزا دینے والا ہے، اور بزرگان دین کے نام کی نظر و نیاز کے لیے کچھ خود ساختہ ضابطے ہمارے ہاں بھی رائج ہیں، جن کی سند نہ قرآن مجید سے ملتی ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 140 میں گمراہی کا بدترین انجام اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، جنہوں نے اولاد کے قتل جیسے وحشیانہ فعل کو رسم بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو بغیر کسی سبب کے خود پر حرام کر لیا ہے، اور من گھڑت تصورات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا جرم کیا ہے، ایسے لوگ گمراہ ہیں اور اپنی گمراہی کے برے انجام کا سامنا کر کے ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے بچائے۔ آیات 141 تا 142 میں پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کا شاہکار بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو ان کے بیلوں میں نمودار ہوتے ہیں، جنہیں سہارا دیا جاتا ہے، جیسے انگور۔ اکثر پھل ایسے ہیں جو درختوں پر رکھتے ہیں، جو اپنے بل بوتے پر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انہیں کھاؤ اور جس روز پھل حاصل ہوں اس روز عشر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو۔ جانوروں میں کچھ حمل بردار ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ حمل بردار جانوروں میں اونٹ، بیل، گھوڑا، خچر اور گدھا شامل ہے۔ غیر حمل بردار جانوروں میں بکرا، بکری، مینڈا اور جو ہے وہ بھیڑ شامل ہے۔ ان میں سے جو حلال ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کرو اور کھاؤ۔ ضرورت سے زیادہ کھا کر یا رزق ضائع کر کے یا کسی شے کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں خود ہی اپنی طرف سے ضابطے بنا کر شیطان کی پیروی نہ کرو۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلا دلیل کسی چیز کو حلال شے کو حرام مت ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 143 اور 144 میں عربوں میں پائے جانے والے جانوروں کی 4 نسلوں اور 8 جوڑوں کا ذکر ہے، یعنی بھیڑ اور مینڈا، بکرا، بکری، اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل۔ مشرکین سے سوال پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہوا اور مادہ حرام، یا مادہ حلال اور نر حرام، یا جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پر حرام ہو اور کسی پر حلال، اور مردہ ہو تو سب کے لیے حلال۔ یہ سوال اس تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا کہ ان کے خود ساختہ پابندیوں کی غیر معقولیت واضح ہو جائے۔ تو ایسی غیر معقول باتیں ہیں جنہیں عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے، پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسی لغو باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بلا دلیل حلال کو حرام کرنے والے دراصل خود ساختہ باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہی لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ آج ہمارے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ کھانا جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام کیا جائے اس کو جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ پھر آیات 148 تا 150 میں مشرکین کی خوشنما لیکن فریب کن دلیل جو ہے اس کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے،
اور نہ ہی کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ بلا شبہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، اس کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ مشرکین سے کہا گیا کہ اپنے شرک اور حلال اور حرام کے خود ساختہ تصورات کا جواز پیش کرنے کی بجائے بتاؤ کہ کس دلیل کی بنیاد پر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اور کتابیں بھیج کر حلال اور حرام واضح فرما کر تمہارے جرائم بے نقاب کر دیے ہیں اور تم پر حجت پوری کر دی ہے۔ تمہیں زبردستی ہدایت دینا اس کی مشیت میں نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کی خوشنما باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو آخرت کی جواب دہی سے نہیں ڈرتے اور خود ساختہ معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تورات کے احکام عشرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اس کے رزاق تم نہیں اللہ ہے۔ نمبر 4، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ نمبر 5، کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ نمبر 6، یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ عمدہ طور پر اس کے مال کی حفاظت کرو۔ نمبر 7، ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو۔ نمبر 8، ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانبداری نہ برتو۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سیدھا راستہ ہے، پس اس کی پیروی کرو۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں 10 جو ہے وہ تورات کے احکام عشرہ۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 160 میں یہ بتایا گیا کہ بدلہ ان اعمال کا ملے گا جو موت آنے تک باقی رہیں گے، یعنی جو فرد کوئی نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اسے اس کا 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو کوئی برائی لے کر آیا اسے اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ یہ بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اس کے بعد اس پارے میں 8ویں پارے میں سورہ اعراف ہے اور تاریخ انسانی کے بیان پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورت ہے، آیات کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورت سورۃ الشعراء ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کے تینوں ادوار یعنی ازل اور ابد، آخرت، ازل اور ابد کے درمیانی حصے کے اہم واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے مضامین اور ازل کا بیان، ابد کا بیان، 6 قوموں کی داستانیں بیان کی ہیں، بنی اسرائیل کے اہم واقعات بیان کیے ہیں، عبرت اور موعظت کے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ اور یہ پہلی آیات میں بیان کیا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں کسی اور چیز کی پیروی نہ کی جائے اور ظالم قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے اور وہ کام نہ کیے جائیں جو ظالم قوموں نے کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر برباد کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت لازماً باز پرس کرے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے رسول جن کی طرف، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ قیامت والے دن لازماً اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ ابلیس کے ناپاک عزائم کا بھی تذکرہ ہے اور اس نے جو انسانیت کو بہکانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے بعد چیلنج کیا کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے وہ نافرمانوں میں شامل کروں گا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ابلیس نے بڑے فریب سے سبز باغ دکھا کر آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ کے حکم کے برعکس ممنوع درخت پھل کھانے پر جو ہے وہ مائل کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو پھر فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ وہ دونوں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم بھول گئے اور ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھا جانے کی وجہ سے ان دونوں کا جنتی نماز چھن گیا۔ شرم و حیا کا جذبہ انسانی فطرت میں داخل ہے، لہذا دونوں کو فوری طور پر کچھ نہ ملا تو جنت کے درختوں کے پتوں ہی سے اپنے مقام سطر کو چھپانا شروع کر دیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ تم دونوں نے کیوں میرے حکم کے خلاف اپنے کھلے دشمن کی شیطان کی بات مانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان اور اس کے چیلوں کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی
بھی نوٹ کریں کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ سطر پر ہے، وہ پوری انسانیت کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ یورپ کو اس نے ننگا کر دیا ہے، اب وہ مشرق کی طرف آ رہا ہے، ہمارے ماحول میں بھی وہ گندگی پھیلا رہا ہے، عورتوں کے لباس کو کم کرتا جا رہا ہے، مردوں کے لباس کو کم کرتا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں شیطان کی اس ابلیسی ایجنڈے کا معاملہ ہے جس کو دے کر جو ہے وہ شیطان دنیا میں لے کر آیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بتایا گیا کہ انسان اپنی خطا کے حوالے سے جو ہے اگر اس سے ہو جائے تو توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، یہ آدمیت ہے۔ اگر خطا کے بعد انسان اکڑ جائے اور توبہ استغفار نہ کرے تو یہ ابلیسیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی آدمیت والی صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اور تقوی کے لباس کو پہن کر اللہ تعالیٰ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔